السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم جو ویڈیو کرنے لگے ہیں وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89۔ بڑی قابل غور ہے، اسے ذرا توجہ سے سنیے گا کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ پیچھے ذکر آ رہا ہے نا کہ انہوں نے جس طرح سے ضابطہ خداوندی کا انکار کیا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، جیوز کی بات ہو رہی ہے، تو کس طرح سے پھر وہ ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھ گئے، ان کے تکبر کے، ان کی جہالت کے، قرآن کتاب اللہ کے ساتھ کفر کے۔ تو اس کفر کے بدلے میں کیا ہوا کہ ان کے اوپر جتنی بھی دنیا کی خوشگواریاں تھیں وہ ان سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا، اور اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ بڑے چند لوگ بچے جو ایمان والے تھے، باقیوں کی یہی صورتحال ہوگی۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے قرآن کریم آگے کہتا ہے، یہی جو اکثر لوگ تھے جیوز کے، انہی کے متعلق کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی۔ یہ اب قرآن کی بات ہو رہی ہے، پیچھے تو ان کا ذکر ہو رہا ہے نا جو ان کے انبیاء تھے، موسیٰ علیہ السلام، پھر آگے چلتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک آیا، پیچھے ہم وہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں آپ کو قرآن کی روح سے۔ تو اب آگئی بات کہ یہ پھر چلتے ہوئے بنی اسرائیل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں داخل ہوئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو گیا۔ تو اب بات ہو رہی ہے وہ جو قرآن نازل ہوا خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اب بات ہو رہی ہے وہاں سے، اس دور کی بات ہو رہی ہے، نزول قرآن کے دور کی بات۔ تو جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، اب یہاں پر لفظ آ رہا ہے مصدق لما معہم، یہ ہے اصل چیز کہ جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، مصدقن کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے، کس کی؟ ما معہم، جو ان کے پاس ہے۔ اب اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ان کے پاس جو تورات، زبور، انجیل وغیرہ، جس طرح سے مذہب کی روح سے یا روایات کی روح سے یہ کتابیں بنائی گئی ہیں، حالانکہ 4 کتابیں تو ہو ہی نہیں سکتی، یعنی روایات میں ایک طرف تو یہ آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے تقریباً، تو 1,24,000 پیغمبروں کو کیا صرف 4 کتابیں دی گئیں؟ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ جو 4 کتابیں ہیں، یہ زبور یا اس طرح سے وہ جو نام گناتے ہیں، انجیل ہے یا تورات ہے، یہ ان کے ایڈجیکٹیوز ہیں، جیسے برہان ہے، فرقان ہے، یہ بھی اس طرح۔ تورات کا مطلب قانون ہوتا ہے، انجیل کا مطلب نشانی ہوتا ہے، یعنی ایک مطلب نشانی بھی ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی جو کتاب کے صفاتی نام ہیں۔ تو ایک ہی کتاب، ایک ہی شریعت کا لفظ میں ذرا محتاط کر کے بولتا ہوں کیونکہ یہ طریقے کو کہتے ہیں، اور انہوں نے تو پھر شریعتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں، اس لیے بات پھر کنفیوز ہو جاتی، آدمی کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم کتاب اللہ کی ہی بات کریں گے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو الکتاب ہے، قرآن جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے متعلق کہنا کہ یہ مصدقن، یہ کیا ہے؟ تصدیق کرتی ہے، ما معہم، جو کتابیں ان کے پاس تھیں، اس سے یہ مراد لی جاتی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کے پاس جو انبیاء آئے اور کتاب لے کر آئے، اس کتاب کی روح سے، وحی کی روح سے انہوں نے بنی اسرائیل کو جو اللہ کی تعلیم دی، اس تعلیم کے اندر جو اللہ کی طرف سے جو اخلاقی ضابطے تھے، ویلیوز تھیں، اور اس کے علاوہ قوانین تھے، ضابطے تھے، زندگی کو گزارنے کا نظام تھا، یہ ساری اس سے متعلق قوانین تھے، ضابطے تھے، ضابطہ حیات،
تو وہ ان کے پاس مکمل نہیں تو کم از کم وہ موٹی موٹی یہ بنیادی چیزیں چلی آ رہی تھیں۔ وہ جو دعوے تھے اس تعلیم کے اندر کہ اگر تم اللہ کے قوانین کی روح سے اپنی زندگی کا نظام بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اب یہ ایک دعویٰ تھا نا وحی کا۔ اگر تم اپنی مرضی سے کوئی نظام بناؤ گے، کوئی ضابطہ حیات اپناؤ گے تو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ وحی کا دعویٰ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور یہی دعویٰ اس قرآن کے اندر بھی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اس قرآن کے اندر ہے، جتنے بھی پیچھے انبیاء گزرے ان کو جو وحی دی گئی یہی دعویٰ ان کے سامنے بھی رکھا گیا۔ اب یہ جتنے بھی کلیمز تھے وحی کے، اور اس کی جتنی بھی ویلیوز تھیں، جتنے بھی اس کے ضابطے تھے، یہ ان کے پاس موجود تھے۔ گو انہوں نے اوورآل وحی کی جو تعلیم تھی اس کے اگینسٹ اپنا ایک مذہبی یا مسلکی انہوں نے یا اپنے عقائد کی روح سے انہوں نے اپنے مسالک ڈیولپ کر لیے تھے، مذہب ڈیولپ کر لیے تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی کتاب کی روح سے یہ ویلیوز ہیں، یہ ایتھکس ہیں، یہ اخلاقی ضابطے ہیں جن کو اگر ہم، اور یہ دعوے ہیں وحی کے ذریعے سے، اگر ہم ان دعووں کو ان کی روح سے اگر ہم ان ضابطوں کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ یہ دعوے تو بالکل سچے ہیں۔ اس کی بنیادی میں چیز آپ کو بنیادی بتا رہا ہوں کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ کریں گے تو اس کی روح سے اچھا انجام، اور اگر ہم برا کام کریں گے، قوانین الہی یا ضابطوں کے خلاف کریں گے تو اس کا پھر انجام بھی برا ہوگا۔ یہ جو وحی کا دعویٰ تھا، اس دعوے کو بھی وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو یہ چیزیں یہاں پر یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ مصدق لما معہم، کہ جو ان کے پاس تھا وہ اس کو سچ کر دکھانے والا تھا۔ یہ قرآن یعنی یہ جو کتاب ہے وہ ان دعووں کو سچ کر دکھانے والی ہے، یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو کتاب ہے وہ تصدیق کرتی ہے، یہ پھر میننگ بدل جائیں گے۔ تصدیق اس کا مطلب ہے پہلے وہ تصدیق شدہ نہیں تھی۔ اگر یہ کتابیں وہ قرآن سے ہٹ کر کوئی اور کتابیں مانتے ہیں جو انبیاء کو آئیں اور ان کے وہ اور طرح کی تھیں، تو یہ قرآن اس کی تصدیق کرتے تو کیا وہ مصدقون نہیں تھے؟ وہ تصدیق شدہ نہیں تھے؟ وہ بھی تو اللہ کی نازل کردہ تھے۔ تو یہ چیز ایسے نہیں کہی جا سکتی۔ یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ بھی مصدقون ہے، اور وہ جو کتابیں ان انبیاء کے اوپر نازل ہوئیں وہ بھی مصدقون ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کے اندر ایک ہی وحی چلی آ رہی ہے، ایک ہی شریعت، جو اللہ کا جو طریقہ ہے ایک ہی چلا آ رہا ہے۔ کسی نبی کو کوئی مختلف شریعت یا مختلف کتاب نہیں دی گئی، ایک ہی وحی تمام انبیاء کو دی گئی، شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو جو کتاب دی گئی اس کے اندر وہی شریعت طریقہ ایک ہی تھا، دین کا اس کے اصول قوانین ایک ہی تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو کسی نبی میں جو بھی اس کو وحی دی گئی یہ نہیں تھا کہ وہ پہلے نبی کی وحی سے مختلف تھی، ایسا نہیں تھا۔ مذہبی پیشوا اپنے عقائد اور مسالک کی روح سے، روایات کی روح سے اس کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے، ان کے جو اصل جو چیز تھی وہ بدل دیتے تھے۔ نیا نبی آتا تھا اس کے بعد تو وہ ان کو بتاتا تھا کہ یہ مذہب ہے، یہ اللہ کی کتاب کی روح سے یہ تعلیم نہیں ہے، اصل تعلیم یہ میں لے کر آیا ہوں، اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اس طرح سے وہ جو نبی آتا تھا وہ پچھلے جو انبیاء کی جو تعلیم تھی جس میں وہ رد و بدل کر دیتے تھے، وہ دوبارہ پھر ان کو صحیح شکل میں دے کر چلا جاتا تھا۔ تو اینڈ پہ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ چیز جو کہ قیامت تک چلنی ہے، نبی قیامت تک اب نہیں آنا، یہ آخری نبی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کتاب قیامت تک کے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، اس لیے اس کی حفاظت جو ہے ہم خود اٹھاتے ہیں کہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اب جو جتنی بھی تبدیلی ہیں وہ تفسیروں کی روح سے ہیں، جو اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے عربی قرآن کا، اس کے نیچے وہ ترجمے اور تفسیریں، وہ جو کچھ ہوتا ہے ان کے اندر ہوتا ہے۔ جو قرآن کا جو عربک ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوتی، وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، مصدق لما معہم، کہ
کہ پچھلی وحی جو انبیاء جو پیچھے گزرے ان کی دی ہوئی تعلیم کی روح سے جو وحی کے جو دعوے تھے، جو صداقتیں تھیں، ان کے اندر جو ویلیوز تھیں، جو قوانین تھے، یہ جو کتاب تھی مصدقن، یہ ان کو ان دعووں کو سچ کر دکھانے والی تھی، یہ ہے اس کا معنی۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب یہاں پر یہ چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ دعائیں مانگتے تھے، کہ وہ جانتے تھے نا کہ اس کے اندر تو تبدیلی ہو چکی ہے، ان کے جو پہلے جو ان کے پیشوا گزر چکے تھے مذہبی احبار اور رہبان، وہ تبدیلیاں کر چکے ہیں، تو وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کے اندر تبدیلی بھی ہو چکی ہے۔ اب وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اگر ہمارے پاس صحیح کتاب ہمارے پاس آ جائے تو اس کتاب کی روح سے ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر عمل کر کے ہم فتح پا لیں گے کفار کے اوپر، ہم غلبہ حاصل کر لیں گے، جو اس وحی کے ضابطوں کا انکار کرتے ہیں ان اقوام کے اوپر ہم غلبہ پا لیں گے، ان کفار کے اوپر۔ تو یہ دعائیں کر رہے تھے، تو ٹھیک ہے نا، یہاں پر یہ چیز سمجھ لی کہ من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی اس قرآن کے نزول سے پہلے اور یہ جب نازل ہو رہا تھا اس وقت تک، نازل ہونے تک، اس سے پہلے یہ دعائیں مانگتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہو جائے جو بالکل صحیح ہو، تو ہم اس کتاب کو لے کر ہم کیا کریں گے، ہم پھر غلبہ پائیں گے، فتح حاصل کر لیں گے۔ یہ دعائیں مانگتے تھے کہ وہ اوریجنل کتاب جو اللہ کی ہے وہ آ جائے، کیونکہ ان تعلیم کے اندر تو ٹیمپرنگ ہو چکی ہے، ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا جو ان کے پاس جو تعلیم تھی وہ جانتے تھے کہ اس کے اندر ٹیمپرنگ ہو چکی ہے، ان کے جو پہلے مذہبی پیشوا تھے وہ ان کے اندر تبدیلیاں کر چکے تھے، تو اصل کتاب اللہ کی ان کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ دعائیں کر رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس اب اصل کتاب آ جائے تو ہم اس اصل کتاب کو لے کر، اس کو سمجھ کر، اس کے اوپر عمل کر کے ہم غلبہ پا لیں کفار کے اوپر۔ یہ دعائیں کر رہے تھے۔ اب قرآن کریم آگے، لیکن یہ چیزیں ان کی منافقت پر مبنی تھی۔ آگے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں بھی وہ صرف بہانے کے طور پر کر رہے تھے، حالانکہ یہ چیزیں وہ خود بھی کر رہے تھے، یعنی اللہ کا جو ضابطے تھے، اس کا جو قانون تھا، اس کے اندر وہ خود بھی ٹیمپرنگ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے جو ان کے احبار اور رہبان آئے تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نزول قرآن سے پہلے بھی یہی کچھ کر رہے تھے۔ تو یہ صرف منافقت سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتاب آ جائے نا، اصل کتاب اللہ، تو ہم اس کو لے کر پھر کفار کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں، ان کے اوپر فتح پا لیں۔ تو اب قرآن کریم ان کی منافقت کی کلی یوں کھول رہا ہے، آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے فلما جاءہم، جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی، یعنی قرآن کریم جب آ گئی، ما عرفو، اور انہوں نے پہچان بھی لیا۔ یہ ہے یہ عرف ہوا ہے نا، اسی سے تعارف بنا ہے، انٹروڈکشن، یعنی ان کو وہ تعارف بھی ہو گیا، جان بھی لیا، انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جس کے لیے ہم دعائیں مانگتے تھے، یہ تو آ گئی۔ تو کہتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ کفروا بہ، اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر وہ اپنی دعاؤں میں، اپنے وعدوں میں سچے ہوتے تو اب کتاب تو آ گئی تھی آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ کیا کیا انہوں نے کہ کتاب کے نزول کے بعد اور پھر اس کو پہچان لینے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا، کفروا بہ، اس کتاب سے انکار کرنے لگ گئے کہ ہم نہیں اس کو مانتے۔ اب آگے قرآن وہ بھی بتائے گا کہ کیوں نہیں مانتے، انکار کیوں کیا انہوں نے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کتاب ہمارے اوپر کوئی، یعنی اگر وہ یروشلم کے رہنے والے تھے یا اس طرح کے ان علاقوں کے رہنے والے تھے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مکہ کی بجائے ہمارے یروشلم میں کوئی، ہمارے لوگوں میں سے کسی کے اوپر کسی کو نبی بنایا جاتا اور اس کے اوپر یہ کتاب نازل کی جاتی تاکہ ہماری مناپلی قائم ہوتی۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا چاہ رہے تھے، کیوں انکار کر رہے تھے کتاب اللہ کا، کہ یہ کتاب اللہ جو ہے وہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں نازل ہو گئی۔ یہ تو نازل ہوتی ہمارے کوئی یروشلم میں
ہمارے لوگوں میں سے کسی کے اوپر نازل ہوتی تو پوری دنیا میں ہم مرکز بن جاتے، تو ہمارا ایک روب داب ہونا تھا، ہماری مناپلی ہونی تھی، اجارہ داری ہونی تھی، ساری دنیا ہماری طرف چل کر آتی۔ تو اس سے ان کو یہ جیلسی ہوئی، یہ حسد ہوا، یہ تھا ان کا حسد کہ ہمارے علاقے میں ہمارے ہی لوگوں میں سے کسی کو کیوں نہ نبی بنایا گیا اور اس کے اوپر کیوں نہ کتاب نازل کی گئی۔ یہ تھی اصل چیز، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا قرآن کریم کا۔ کافرو کا مطلب انکار کیا، کفر کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جب انکار کیا تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا بتا رہا ہے قرآن کریم؟ کہتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کے الفاظ؟ اور میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ جب اس طرح سے لعنت دیتے، یہ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ لعنت سے مراد یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو محروم کر لینا خوشگواریوں سے، خوشحالیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لینا۔ اب یہاں پر لعنت کیا ہے کہ قرآن کے اندر جو اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر انسانیت ساز ہم نے پروگرام دیا، اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ بھی نہیں تھی۔ جس طرح کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کتاب نازل ہو جائے تو ہم اس کو لے کر فتح یاب ہو جائیں، تو اب کتاب آ گئی بالکل اللہ کی طرف سے، جس میں کوئی کسی قسم کی شک و شبہ نہیں تھا۔ انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، ما عرفو کے الفاظ ہے، پہچان بھی لیا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن اس حسد سے کہ ہمارے لوگوں میں سے وہ کتاب کیوں نہ آئی اور وہ ہمارے علاقے میں، خطے میں کیوں نہ آئی، یروشلم وغیرہ میں، تو اس سے ان کو جیلسی ہوئی اور انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اس کے اور اس میں کیا تھا قرآن کے اندر؟ کیا ہے وہ؟ یہ کہ انسانیت ساز پروگرام، کہ جو قوم بھی اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو وہ عقل و فکر کی روح سے، ظاہر ہے یہ کتاب اللہ ہے، یہ عقل و فکر کی روح سے سمجھ آئے گی، تو جو قوم بھی عقل و فکر کی روح سے اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے، اس کی روح سے اپنا سیاسی معاشرتی نظام بنائے، تو وہ اس دنیا میں کامرانی اور سرفرازیوں سے دوچار ہوگی، اس کو کامیابیاں ملیں گی، سرفرازیاں ملیں گی، وہ دنیا میں پروگرس کرے گی، آخرت کے لیے بھی وہ کوالیفائی ہو جائے گی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو جب انہوں نے اس قرآن سے انکار کیا تو انہوں نے وہ جو اس کے اوپر عمل کرنے سے جو خوشگواریاں اس دنیا میں اور آخرت میں حاصل ہونی تھیں، ان کا جو مستقبل تابناک ہونا تھا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ اس سے محروم ہو گئے۔ یہ ہے فلعنۃ اللہ علی الکافرین، یعنی قرآن کا انکار کرنے والوں کا یہ انجام ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا۔ کیا؟ کہ جو قوم بھی اس کے ضابطوں سے انکار کرے گی، منہ موڑے گی، اپنی مرضی کے مسلک، مذہب، مسالک، فقہیں، شریعتیں نافذ کرے گی، ان کے اوپر چلے گی، تو وہ قوم خوشگواریوں سے اپنے آپ کو محروم کر لے گی، جو قرآن پر عمل کرنے سے اس کو ملنی چاہیے تھیں، وہ اس سے اپنے آپ کو محروم کر لے گی۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اب سمجھ آئی کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ قرآن کریم کا جو انسانیت ساز نظام ہے، جو قوم بھی عقل و فکر کو استعمال نہ کرتے ہوئے، اس کو نہ سمجھتے ہوئے، ان ضابطوں کے اوپر عمل نہ کرتے ہوئے، یہ انکار ہو گیا نا کہ وہ کر ہی نہیں رہی اس کے اوپر۔ یہ تو تھا ان کے لیے کہ وہ ان کو سمجھے، ان ضابطوں کو، اور اس کے اوپر عمل کرے۔ جب ایسا نہیں کیا تو اس نے کیا اس نے اپنے آپ کو خوشگواریوں سے، کامرانیوں سے، سرفرازیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، جو اس کتاب کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے ملتی ہیں۔ تو جب محروم کر لیا تو اس لیے کہہ رہا ہے اللہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، اپنی مرضی کی فقہیں، شریعتیں لے کر آ گئے، اپنے احبار اور رہبان کو فالو کرنے لگ گئے، ان کے فتووں کے اوپر چلنے لگ گئے، تو یعنی ان کو اپنا خدا بنا لیا، ان کو اپنا رب بنا لیا۔ تو پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ انہوں نے، ان کے اوپر لعنت ہوئی اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے، وہ ان خوشگواریوں سے محروم ہو گئے،
کہ جو اس کتاب پر عمل کرنے سے ان کو ملنی چاہیے تھی۔ تو سمجھ آ رہی ہے اس آیت کی میننگ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم ہے اور بڑا یعنی جو پہلی دفعہ شاید اگر سنیں تو ان کو بڑا مشکل لگے یہ کانسیپٹ، لیکن اس لیے میں نے تھوڑا سا رپیٹ کر کے اس کو ریپیٹڈلی سمجھایا ہے اس بار بار، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو اس کو آپ دوبارہ سنیں گے، ویڈیو کو 2-3 دفعہ آپ سنیں گے تو پھر آپ کو یہ فلانۃ اللہ علی الکافرین کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا، اور پھر آپ کو یہ مصدق لما معہم کا بھی کانسیپٹ واضح ہوگا، اور یہ اس طرح سے جب آپ اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو قرآن سمجھ آنے لگ جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے ترجمے میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ترجموں اور تفسیروں سے آپ کو قرآن کریم صحیح طور پر سمجھ نہیں آئے گا، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا۔ ہمارے یہ جو ویڈیوز ہیں کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہیں، یہ ترجمے اور تفسیریں نہیں ہیں، کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ ان ویڈیوز سے آپ کے قرآنک کانسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔